میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور جب تک مسلمان نبی کے طریقے سے جڑا رہتا ہے تو مسلمان کے ہر کام کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے صاحب؟ چلنے لگتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیور ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، جو ڈپلیکیٹ ہوتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو معاملہ چلتا ہے وہ خالص چلتا ہے، وہ پیور چلتا ہے۔ اللہ کے یہاں ڈپلیکیٹ معاملہ نہیں چل سکتا۔ پیور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ ہمیں کتنے بھی خوبصورت نظر کیوں نہ آئیں، اور چاہے ہمیں وہ کتنے ہی اچھے نظر کیوں نہ آئیں، ان کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو ویلیو بنتی ہے اور جو قدر بنتی ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ کی سنت کی ویلیو بنتی ہے۔ لہذا جتنا ہم اپنے آپ کو سنت پر چلائیں گے، اور جو سنت کے علاوہ طریقے ہیں، راستے ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے، اتنے ہی اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے، تو عام طور سے رمضان کے مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں۔ عام طور سے رمضان کے مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، اور اللہ کے یہاں چاروں جمعوں کی ویلیو برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب پہلا، دوسرا، تیسرا، ان 3 جمعوں کی ویلیو کم تھی اور جو الوداع جمعہ کہلاتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ قرآن میں، نبی کے فرمان میں، یا کسی بھی کتاب میں، حدیث وغیرہ کی کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ الوداع جمعے کی جو گزشتہ اور پہلے 3 جمعے گزر چکے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ اس کی ویلیو کو پہلے 3 جمعوں سے زیادہ کر دیتے ہیں، اور وہ کیسا کرتے ہیں کہ بھئی 2 سوٹ سلوا رہا ہوں، یہ والا الوداع جمعے کو پہنوں گا اور یہ والا عید کا پہنوں گا۔ تو ٹھیک ہے، جمعے کے دن ہمیں نئے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن پہلے 3 جمعوں کو جو اہتمام نہیں کیا گیا، وہ اس جمعے کو اہتمام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو نہ الگ سے ہمارے لیے کوئی تہوار ہے، اور نہ اس جمعے کی ویلیو پچھلے 3 جمعوں سے زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں بات ہے تو سن لیں کہ ایسا شریعت سے، دین سے، نبی کی تعلیم سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پورے رمضان روزہ نہیں رکھیں گے، الوداع جمعے کا روزہ رکھیں گے۔ پہلے بھی تو 3 جمعے گزر گئے، اور جمعہ کے بیچ میں جو پورا ہفتہ ہے وہ بھی جمعے کے روزے فرض ہیں۔ جیسے آج کا روزہ فرض ہے، ایسے ہی کل کا روزہ بھی فرض تھا، اور جیسے آج کا روزہ فرض ہے، ایسے ہی آنے والے کل کا روزہ بھی فرض ہے۔ اور جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہ سارے روزے ایمان والوں کے اوپر فرض ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے الوداع جمعے کا روزہ رکھ لیا تو لو صاحب ہمارا تو کام ہو گیا۔ یہ خواہ خیالی ہے، ایسا نہیں ہے، سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر نہیں رکھے ہیں تو عید کے بعد ان کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر قضا بھی نہیں کیے ہیں اور قضا بھی نہیں رکھے ہیں اور بغیر روزے رکھے اللہ کے یہاں چلا گیا تو پھر اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی آپ جائیں گے، موبائل کھولیں گے تو واٹس ایپ پر بھرمار ملے گی آپ کو، جمعہ الوداع مبارک، جمعہ الوداع مبارک، اسٹیٹس پہ لگا ہوا ملے گا، چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر آپ کو شیئر کی جائیں گی۔ ابھی میں نے اپنا ایک نمبر کھولا تو کچھ لوگوں کی طرف سے 200 SMS آ گئے، جمعہ الوداع مبارک، جمعہ، جیسے کہ عید ہے، عید کی جو ہے نا مبارکباد اتنی پابندی سے نہیں دیں گے جتنی آج کی جو ہے مبارکباد ملے گی آپ کو۔
یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور ہمارا بھلا اور اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نبی کے طریقے پر چلنے پر ہوگا. اب چاہے ہمیں کوئی بھی طریقہ کتنا بھی اچھا لگے، کتنا بھی بھلا معلوم ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے دو ٹوک جواب دے دیا قرآن میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تفصیل نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے ان آیتوں کی تفصیل کا، بس اتنا یاد رکھیں کہ بھئی ہمیں نبی کے طریقے کو فالو کرنا. تو الوداع جمعہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پچھلے 3 جمعے گزر گئے. اس کی نہ کوئی ویلیو زیادہ ہے، اس میں نہ کوئی خاص عبادت ہے. ایک میسیج اور ابھی ہمیں ٹکرایا کہ زندگی میں اگر اتنی نمازیں قضا ہو گئیں جنہیں یاد نہ ہو تو الوداع جمعے کو 4 رکعت نفل نماز پڑھے، پہلی رکعت میں اتنا پڑھے، دوسری رکعت میں یہ پڑھے، تیسری رکعت میں وہ پڑھے، چوتھی رکعت میں یہ پڑھے، اور جتنی بھی زندگی میں قضا نمازیں ہوئی ہوں گی حضور نے فرمایا ساری معاف ہو جائیں گی. استغفر اللہ. ایک تو جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا، بھئی میں آپ کی طرف سے ایسی بات کہنے لگوں جو آپ نے نہ کہی ہو تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا. اور ایک بندہ حضور کے اوپر جو ہے نا تہمت باندھ رہا ہے، حضور کے اوپر بہتان لگا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا ایسا، اور حضور نے کبھی نہیں فرمایا ایسا. کہ اگر اتنی نماز قضا ہو گئیں کہ یاد نہ رہی ہو تو الوداع جمعے کو اتنی یہ 4 رکعت نماز پڑھ لینا اور یہ کرنا وہ کرنا اور ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. کبھی کسی حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا. ساری نمازیں ادا کرنی ہی پڑیں گی، قضا پڑھنی پڑیں گی، جب بھی ادا ہوں گی، اس سے پہلے ادا نہیں ہو سکتی. تو وہ ایسے میں، اور حیرت کی بات یہ ہے میرے پاس وہ جب ویڈیو آئی اور جب میں نے اس کے کمنٹ پڑھے تو اس کے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اور میں جو لال کلر میں دل دیتے ہیں وہ دل بھی دیا ہوا، من کے سارے دلدار یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھول دے رہا گلاب کا، بھائی چمیلی کا پھول، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے بتاؤ آپ. یہ جو لائک کیا جا رہا ہے، یہ جو ہارٹ دیا جا رہا ہے، یہ جو پھول دیا جا رہا ہے، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ بتاؤ ذرا، بتاؤ بھائی ذرا. اس کو سچا مان رہے ہیں یہی تو ثابت ہوتا ہے نا. اکثر 90% سے زیادہ، ابھی میرے پاس وہ ویڈیو ہے، چاہے تو دیکھ لینا نماز کے بعد. میرے پاس 1-2 کے کمنٹ ملے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، حضور کا بہتان ہے، یہ جھوٹ بات پھیلائی جائے، اے آئی کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو پھر میں نے اس میں ریئیکشن میں ویڈیو بنائی ہے، اس کا جو ہے میں نے رد کیا، اس کا کھنڈن کیا ہے اپنے چینل پر کہ یہ کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے. الوداع جمعے کی یہ ویڈیو بتاتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ الوداع جمعے کے تعلق سے ہو گیا. عورتیں بھی اس جمعے میں خاص اہتمام کرتی ہیں، عورتیں بھی کیا کرتی ہیں؟ خاص اہتمام کرتی ہیں. تو بہرحال مرد کریں یا عورتیں کریں، یہ چیزیں جو ہے شریعت سے، دین سے ثابت نہیں ہیں. اور دیکھو ایک بات اور بتا دوں، جتنا ہم ایسی باتوں پہ چلیں گے جو دین سے، شریعت سے، اسلام سے ثابت نہیں ہے، جتنا ہم ایسی باتوں پہ چلیں گے اتنا ہی ہم شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم وہ کام کریں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے تو ان کاموں کو کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملے گا جو شریعت سے ثابت ہے. بھئی دکان پر بیٹھ کے ہم اپنا کام نہ کریں، دکان کا کام نہ کریں، دوسرے کام کرنے لگیں تو بتاؤ اپنا دھندا کرے گا آدمی؟ ادھر سے ہی ٹائم نہیں ملے گا تو ادھر کب وقت دے گا؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بات ایسی کی جاتی ہے جو دین سے ثابت نہیں ہوتی تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کی زندگیوں سے سنتوں کو نکال دیتا ہے، کیونکہ سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھا انہوں نے، رسول کے طریقے کے، حضور کے طریقے کو ان کو ویلیو نہیں سمجھی. تو یہ جمعہ الوداع کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں. اور دوسرا مسئلہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے. بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور نکالتے بھی ہیں الحمدللہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کے ساتھ ساتھ کائے کو بیان کیا ہے؟ زکوٰۃ کو بیان کیا عام طور سے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اس وجہ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نماز بھی انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں پابندی کے ساتھ.
اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. اس لیے دونوں کو جو ہے کیا ساتھ ساتھ بیان کیا قرآن میں کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. اچھا مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ فرض کس آدمی پر ہے, کس انسان پر. تو ابھی ہم نے 2-3 دن ہو گئے چاندی کا ریٹ نکالا تھا, 1100 کے آس پاس ہے. تو 52.5 تولے چاندی جو بیٹھ رہی ہے وہ 60,000 کے آس پاس بیٹھ رہی ہے. کتنا؟ 60,000 کے آس پاس بیٹھ رہی ہے. اور یہ 52.5 تولے چاندی پرانے والے تولے کے حساب سے ہے جب تولہ 12 گرام کا چلتا تھا, اور آج تولہ کتنے گرام کا ہو گیا؟ 10 گرام کا ہو گیا. تو اب جو ہے 52.5 تولے نہیں ہوگا بلکہ وہ 60 تولے کے آس پاس بیٹھے گا. 52.5 تولے تو 52.5 تولے یہ اس حساب سے ہے جب تولہ 12 گرام کا تھا. اب کتنے گرام کا ہو گیا؟ 10 گرام کا ہو گیا. تو اب 10 گرام سے اتنا حساب لگا لیں کہ اگر ہمارے پاس اتنی مالیت ہے کہ جس سے 60 تولے کے آس پاس چاندی کی مالیت بیٹھ رہی ہے, تو اب اس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس مسلمان, اس عورت کے اوپر, اس مرد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور بڑا آسان سے میں حساب بتاتا ہوں کہ دیکھو 4 مال ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سب سے پہلا ہے سونا. کیا ہے بھائی؟ سونا. اور دوسرے نمبر پر ہے چاندی. اور تیسرے نمبر پر ہے مال تجارت. کیا ہے؟ مال تجارت میں وہ مال بھی آ گیا کہ جو چیز بھی آپ نے اس نیت سے خریدی ہے ریٹ بڑھیں گے تو بیچوں گا, وہ مال تجارت میں آتا ہے. آپ گئے باہر, 2-4 لڑکے کھڑے تھے, ابے کیا ہو گیا یار, موبائل بیچ رہا ہے, کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اچھا کتنے کا؟ 10,000 کا. قیمت اس کی تھی 20,000 کی, بیچارہ مجبوری میں بیچ رہا. وہ آپ نے 10,000 کا لے لیا. آپ نے لیا اس لیے کہ میرے پاس تو موبائل ہے, 15 کا آرام سے بیچ دوں گا. تو اب یہ آپ کا جو موبائل ہے یہ تجارت کے مال میں آ گیا. کائے کے مال میں آ گیا. حالانکہ آپ کے موبائل کی تجارت نہیں ہے, لیکن یہ موبائل آپ نے کائے سے خریدا, کس نیت سے خریدا؟ تجارت کی نیت سے خریدا. پروفٹ ملے گا تو میں اسے آگے جو ہے سیل کروں گا. تو اب اس موبائل کو بھی آپ کہاں شامل کریں گے؟ تجارت کے مال میں. آپ نے کوئی مکان خریدا, آپ نے کوئی پلاٹ خریدا, کوئی دکان خریدی, یا کوئی بھی چیز خریدی آپ نے اس نیت سے کہ مجھے یہ بیچنا ہے, ذرا سا پروفٹ ملے گا, تو وہ بھی تجارت کے مال میں آتا ہے. کتنے مال ہو گئے بھائی؟ 3 مال ہوئے ابھی تو. سونا, چاندی, مال تجارت, ٹھیک ہے. اور چوتھا مال آتا ہے نقدی, کیش. اب کیش میں وہ بھی شامل کریں جو آپ کے پاس ہے, اور اسی کیش میں وہ بھی پلس کریں جو مال آپ کا دوسروں کے پاس ہے اور وہ آپ کو پاس آنا ہے. میرا قرضہ ہے دوسروں کے پاس, تو وہ بھی اس میں پلس کرنا ہے, وہ بھی اس میں جوڑنا ہے. اب یہ 4 مال ہو گئے, نہیں ہو گئے 4 طریقے کے. اب ان چاروں طرح کے مال کی مالی ویلیو دیکھنے کتنی بیٹھ رہی ہے. اچھا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی سونا چاندی ہمارے پاس ہے, خریدا تھا ہم نے فور ایگزامپل 50 کو اور بکے گا 40 کو, تو کس ریٹ سے ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو دیکھیے افضل بات یہ ہے کہ اسی ریٹ سے زکوٰۃ نکالیں جس ریٹ سے میں نے اور آپ نے خریدا. افضل بات تو یہ ہے کیونکہ ایسی صورت میں غریب کا بھلا زیادہ ہوگا. لیکن جس ریٹ سے سونا چاندی بکے گا تو وہ تو پرانا ہو گیا. اب سنار تو آپ کا 50 کو نہیں لے گا, اب تو وہ 10,000 روپے کم کرے گا, وہ کاٹے گا اس میں سے. اگر اس ریٹ سے بھی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن افضل بات کون سی ہے کہ خرید والے ریٹ سے زکوٰۃ کے پیسے جوڑیں. تو اب یہ 4 طرح کا جو مال ہو گیا, ان سارے مالوں کی مالیت دیکھیں کتنی بیٹھ رہی ہے. اگر ساری مالیت مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے بیٹھ رہی ہے, 10 لاکھ روپے لکھ لو کاپی. اب یہ دیکھو کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے, میرے اوپر لوگوں کی دینداری کتنی ہے. آپ کا یہ سارا جو سارا مال تھا یہ 10 لاکھ روپے کا بیٹھا تھا. اب مجھے جو لوگوں کا قرضہ دینا وہ بھی 10 لاکھ روپے بیٹھ رہا ہے.
یہ 10 لاکھ روپے سے اوپر بیٹھتا. تو اب شریعت کہتی ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں, آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے جتنا تیرے پاس ہے اتنے ہی لوگوں کی دینداری ہے, تو بھائی تو یہ مال جو ہے ان کو دے, لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زیادہ ہے تب بھی فرض نہیں, برابر سرابر بیٹھا تب بھی فرض نہیں. اور اگر 10 لاکھ میرے پاس مالیت ہے اور 5 لاکھ روپے مجھے لوگوں کی دینداری کرنا, تو اب کتنا بچا؟ حساب سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ابھی ایسے سمجھ لو میں آپ کا جو ہے میتھ کا ٹیچر ہوں, صحیح ہے نا؟ تو 10 لاکھ روپے کی مالیت تھی, تو 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے وہ نکالے جو لوگوں کی دینداری کے ہیں, مجھے دینے ہیں, لوگوں کا میرے اوپر قرضہ, تو اب کتنے بچے؟ 5 لاکھ روپے بچے. تو اب شریعت کہتی ہے زکوٰۃ جو فرض ہو رہی ہے صرف ان 5 لاکھ روپے پہ ہو رہی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مال آپ کا 5 لاکھ روپے بھی ہو, بھائی 5,10,786 روپے بھی ہو سکتے ہیں, ٹیڑھا ویڑھا بھی ہو حساب ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے سیدھا سیدھا بتا دیا. زکوٰۃ کا جو ہے نا کتنے میں سے کتنے نکالے گے, ایک بہت آسان فارمولا بتا دوں میں آپ کو. موبائل ہے نا سب کے پاس, نکالو اپنے اپنے موبائل, نکالو جلدی نکالو. پریکٹیکل سمجھا, ایک آدھا سیکنڈ ایک آدھا منٹ کی بات ہے, جلدی نکالو. کیلکولیٹر نکالو. 11 لاکھ لکھو, 11,05,484 روپے, 11,05,484 روپے لکھو. لکھ دیا؟ کتنے بہت ساروں نے لکھا, ہاتھ اٹھائیے ذرا. ہو گئے 11,05,484 روپے. اب یہ جو یہ آئیکن والا یہ ہے نا ڈیوائڈ والا, تقسیم والا, ہاں, اب اس کے بعد لکھو 40. اب یہ آیا کتنا نتیجہ نکل کر رزلٹ کیا آیا؟ 27,637. اب یہ جو جتنی رقم میں نے بتائی تھی اس ساری رقم کو 40 سے جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تو آپ کی جو مالیت میں نے بھی بتائی تھی اس پہ جو زکوٰۃ بیٹھ رہی ہے 27,637 روپے 1 پیسہ بنتی ہے. یہ سارا میں نے گوڑا بھاگ کر کے آپ کو بتا دیا. یعنی جتنا بھی آپ کا ٹیڑھا ویڑھا حساب کتاب ہے وہ سارا کیلکولیٹر پہ لکھ لو اور اس کو جو ہے نا 40 سے بھاگ کر دو. جو بھی رزلٹ آئے گا وہ رزلٹ جتنا مال جو ہے اتنی مالیت کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ حساب کتاب کر کے ضرور نکالنا زکوٰۃ. 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا اگر ہمارے مال میں رہ گیا زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. 1 روپیہ بھی اگر رہ گیا. ذرا سوچو, ہم جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ. 3 ہی تو پڑھتے ہیں. کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. 16 2 پڑھتے ہیں نا بھائی. امام صاحب تو 2 ہی پڑھاتے ہیں. اگر امام صاحب یہ کہنے لگا میں آج 1 پڑھاؤں گا تو نہیں ہوگی نا قبول. ظہر میں 4 پڑھتے ہیں, امام صاحب کہنے لگے بھائی آج 4 نہیں 3 رکعت ہوگی, نہیں ہوگی نا منظور. تو اسی طریقے سے اگر 20,000 روپے کی زکوٰۃ ہے اور 19,999 روپے نکال دیے, 1 روپیہ بھی رہ گیا تو زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ 1 روپیہ بھی نہیں نکلے گا. جیسے نماز پوری پڑھنا فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی پوری نکالنا فرض ہے, 1 روپیہ نہ رہ جائے. اور ایک بات اور بتا دوں, اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا مال میں ہمارے رہ گیا تو 1 ہی روپیہ سارے مال کی برکت اڑانے کے لیے کافی ہے. 1 روپیہ ہم معمولی سمجھتے ہیں ان باتوں کو, کیونکہ یہ دوسروں کا حق ہے, غریبوں کا حق ہے جو ہم نے دبا لیا. چاہے 1 روپیہ ہی ہو تو غریبوں کا بھی حق ہے اور شریعت کا بھی ہم حکم توڑنا ہے. کتنی بڑی بڑی نافرمانی ہو گئی. تو اس لیے بھائیوں جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, سونا چاندی نقدی کیش مال تجارت, عورتیں ہیں تو وہ بھی نکالیں, مرد ہیں تو وہ بھی نکالیں. بعض مرتبہ ساری چیز پر قبضہ اور ساری چیز سارے زیور کی مالکن عورتیں ہوتی ہیں تو عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے, بھائی پلاٹ پڑا ہے, سونا چاندی بھی رکھا ہے, لیکن کیش نہیں ہے ہمارے پاس. مفتی صاحب کیسے کریں؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیش نہیں ہے, کیسے کریں بھائی؟ 10 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ کتنی بیٹھ رہی ہے؟ تقریباً 25-26 ہزار روپے, اور اتنا کیش ہے نہیں. تو اب کیا کریں؟ کوئی سونا چاندی ہے, کچھ پراپرٹی پڑی ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بھائی جس مال پر زکوٰۃ فرض ہے اس مال کو بیچو. پہلا کام تو یہ کرو, جس مال پر زکوٰۃ فرض ہے اس مال کو اتنا بیچو جس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے.
اگر اتنا نہیں کر سکتے ہم تو گھر میں کچھ ساز و سامان ایسا پڑا ہوگا کہ بھائی جس کو ہم بھیجیں. ذرا سوچو، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی ایمرجنسی آ جائے اور کیش نہیں ہے تو کیا کریں گے بتاؤ؟ ہم ذرا پیسوں کا ارینج کریں گے نہیں کریں گے؟ چاہیں کہ کچھ بھی کریں گے. کیوں یار؟ جان کا خطرہ. وہاں جان کا خطرہ تھا، پیسے جمع کر لیے. یہاں تو ایمان کا خطرہ، تو پیسے جمع نہ ہوں گے. دل میں اہمیت والی بات ہے، دل سے قبول کرنے والی بات ہے. تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. تو یا تو وہ سامان بیچیں، اس میں سے کچھ حصہ بیچیں، اتنا بیچیں جس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے. یا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو بھئی گھر میں کوئی ساز و سامان ہے، اس میں سے کوئی سامان بیچیں. یا یہ نہیں کر سکتے تو بھئی قرضہ لیں اور زکوٰۃ ادا کریں. ایک صاحب آئے میرے پاس ابھی رمضان میں، ان کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، زکوٰۃ کی جو رقم بیٹھ رہی تھی ان کی، وہ 60-70 ہزار روپے بیٹھ رہی تھی. کتنا؟ 60-70 ہزار روپے ان کے اوپر زکوٰۃ بیٹھ رہی، اور کیش ہے نہیں ان کے پاس. یہی مسئلہ لے کے آئے تھے. تو پہلا آپشن کیا ہے کہ وہ بیچیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ گھر کا کوئی ساز و سامان بیچیں. تیسرا آپشن کیا ہے کہ کسی سے قرض لیں، وعدے پر لیں کہ بھئی اتنے مہینے میں ہم پہنچا دیں گے لیکن زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہے تو چل تم، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ دینا ہی پڑے گا. اور نہیں دیا تو بھائی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، اللہ کے یہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ بھی فرض ہے ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے. تیسرا مسئلہ جو مجھے بیان کرنا تھا وہ صدقہ فطر کے اوپر مسئلہ بیان کرنا. صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کے اوپر صدقہ فطری واجب ہے. صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں فرق بس اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے. بھائی مسئلے سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ یہ بتاؤ، برابر آ رہا ہے نا؟ کہیں ایسے تو نہ کر رہے ڈاکٹر مریض والی کہانی. ڈاکٹر نے کہا یہ اس وقت کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے. مریض نے کہا ہاں ہاں. اچھا گھر گیا نا تو بیگم سے کہہ رہا یار مجھے پتہ ہی نا، میں سمجھ میں نہیں کیسے کھانی ہے. وہاں ڈاکٹر کے سامنے تو شرم کی وجہ سے کہہ دی تھی، مریض بھی بیٹھے تھے ہاں سمجھ میں. اب ڈاکٹر کو فون کر کے پوچھ رہا ڈاکٹر صاحب وہ دوبارہ بتا دیے دوائی. تو بعد دفعہ ہمارے یہاں بھی ہو گیا، ساری تفصیل ڈیٹیل سب کچھ بتانے کے بعد میں فون آتا ہے مفتی صاحب وہ مسئلہ کیسا دوبارہ بتا دیجیے گا. میں منع نہیں کر رہا کہ فون مت کرنا، جب آپ مجھے فری دیکھیں، جب آپ من کریں خوب من کر کے فون کریں اور ملاقات کریں، مسئلہ پوچھیں. میں اگر نہ ہوا یہاں پر تو الگ بات ہے، اور ہوا تو ضرور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. ایسا نہ ہے کہ کبھی یہ سوچے کہ مفتی صاحب طنز کس رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں. نہیں، میں ایک ہمارا جو ایک ہیبٹ ہو چکی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو صدقہ فطری بھی انہی لوگوں پر واجب ہے جن کو پر زکوٰۃ واجب ہے. دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سال گزرنا ضروری ہے. بھئی پچھلے سال ہمارے پاس مال کب آیا؟ رمضان کے مہینے میں. تو اب جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا زکوٰۃ فرض ہو گئی. بیچ میں ہمارے پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن اگر کوئی رمضان سے پہلے موقع آ جائے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا، خرچ کر دے تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بھئی ہوتا نہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ تو میرے اوپر رمضان میں فرض ہے، لیکن شب برات پہ کوئی موقع ایسا آ گیا کہ وہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں. تو اگر مہینہ 2 مہینہ پہلے یا بیچ سال میں یا 2-4 مہینے پہلے اگر ہم زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دیں تو وہ جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پیشگی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں جب تک سال نہیں گزرے گا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن ہمارے پاس کوئی مال نہیں تھا تو زکوٰۃ نہیں تھی. رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس مال آ گیا تو زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. اور صدقہ فطر نکالنے کے 2 فائدے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، 2 حکمتیں بیان فرمائیں. پہلی حکمت اور مصلحت تو یہ ہے کہ بھئی جو صدقہ فطر نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو روزوں میں غلطی ہوئی ہے، جو رمضان کی عبادت میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، تو صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزوں کی غلطیوں کو، جو ثواب میں کٹوتی ہوئی ہے، جو عبادتوں میں خامیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے ان ساری کمیوں کو دور کر دیتا، اور روزوں کے ثواب کو اللہ تعالیٰ پورا عطا فرماتا. کائے کی برکت سے؟ صدقہ فطر کی برکت سے. تو اس لیے صدقہ فطر ضرور نکالیں، ایک بات. دوسرا فائدہ یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کا. دوسرا فائدہ یہ کہ بھئی عید آ رہی ہے، عید کی خوشیاں صرف مالداروں کے لیے نہیں ہیں،
صرف سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے نہیں ہے. بھائی مالدار لوگوں نے کپڑے پہن لیے مہنگے اچھے، ان کے بچوں نے پہن لیے، اب ان بچوں کے ساتھ غریب بچے ملیں گے تو ان کا دل کیا کہے گا؟ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام مالدار کے برابر میں غریب کو بھی کھڑا کرتا ہے. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی کو عید کے دن اپنی دولت کے ذریعے سے اجلا کر سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے، اچھی خوشبو لگا کے، اچھے پکوان بنا کر کے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ نکال کے، صدقہ فطری نکال کے غریب لوگوں کے گھروں کو بھی اپنے لیول پر لے کر آؤ تاکہ آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تہوار سب کا ہے، تو تہوار سب کا کب ہوگا؟ کہ جب مالداروں کے یہاں جو خوشیاں وہ غریبوں کے یہاں بھی ہونی چاہیے، ان یتیموں کے یہاں، ان مسکینوں کے یہاں، ان بیوہ عورتوں کے یہاں بھی ہونی چاہیے کہ جو خوشیوں کے آشیانے اور شامیانے مالداروں کے یہاں لگ رہے ہیں، وہی خوشیوں کی آشیانے اور شامیانے وہ غریبوں کے یہاں بھی ہونے چاہیے. اور یہ جب ہوگا کہ جب مالدار زکوٰۃ پوری ادا کرے اور صدقہ فطر بھی پورا ادا کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو پر ہے؟ میں نے بتا دیا کہ انہی لوگوں پر ہے جن کو پر زکوٰۃ فرض ہے. میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو بھائی ہمیں اپنے بیگم کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ رہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اب آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر نکالنا کن چیزوں سے؟ یہ بھی بڑے کانٹے کی بات آتی ہے. صدقہ فطر نکالنا کن چیزوں سے؟ تو حدیث شریف میں ایک تو بھائی گیہوں کا ذکر ملتا ہے کہ بھائی صدقہ فطر گیہوں سے نکالو. دوسرا جو کا بھی ذکر ملتا ہے، کھجور کا بھی ذکر ملتا ہے، اور کشمش کا بھی ذکر ملتا ہے، پنیر کا بھی ذکر ملتا ہے، منقع، یہ ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا اور کھجور سستی تھی، کشمش سستی تھی، گیہوں مہنگا تھا. تو وہاں پر حدیث میں پہلے گیہوں کو ذکر کیا. آج کیا ہے؟ آج گیہوں سستا ہے، جو سے بھی سستا ہے، کھجور سے بھی سستا ہے، کشمش سے بھی سستا ہے، ان تینوں چاروں چیزوں سے گیہوں سستا ہے. تو سارے مسلمان گیہوں پہ پل پڑے. اب ہر کوئی یہ پوچھ رہا کہ مفتی صاحب صدقہ فطر کتنا ہے؟ 60 روپے 70 روپے. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ مفتی صاحب صدقہ فطر کھجور سے نکالیں یا کشمش سے نکالیں. اب ایک گھر میں بھائی بتاؤ 5 لوگ رہ رہے تھے اور 70 روپے کا جو ہے نا ہمارے شہر امام نے اعلان کیا کہ بھائی صدقہ فطر 70 روپے ہے. 70 کو 5 سے ملٹیپلائی کرو کتنا ہوا؟ 350. 350 5-6 لوگوں کی فیملی میں جائے گا تو کیا کام آئے گا؟ 350 روپے کیا آ جائے گا اس غریب کے گھر؟ بتاؤ ذرا. اور ہم نے پورے رمضان کے مہینے جس کھجور سے روزہ افطار کیا وہ 200 روپے کلو ہے. تو اگر ہم صدقہ فطر کھجور سے نکالیں گے تو گیہوں کا وزن جو ہے 2.25 کلو ہے اور کھجور کا وزن اس کا ڈبل ہے. 2.25 کلو کا ڈبل کتنا ہو گیا؟ 3.5 کلو. اور 3.5 کلو کھجور کتنے کی ہو گئی بتاؤ آپ؟ 200 روپے سے 700 روپے. ایک آدمی کا فطرہ 750 روپے بیٹھ رہا ہے. ہاں جی 700 روپے بیٹھ رہا ہے. ایک آدمی کا فطرہ کتنا؟ 700 روپے. اب 5 آدمی کا فطرہ جب ایک غریب کے گھر پہنچے گا تو کتنے روپے پہنچیں گے؟ 3500 روپے پہنچیں گے. صحیح سے عید کی سوئی بنیں گی نہیں بنیں گی اس کی؟ صحیح سے بریانی بنے گی یا نہیں بنے گی اس کی؟ اور اگر پہنچا دیا 300-400 روپے تو نہ بریانی بنے، نہ سوئی بنے، نہ کشمش آئے، نہ اس میں میوہ آئے اس میں ڈالنے کو، نہ ماوا آئے، کچھ بھی نہیں آئے گا. اور بیچارہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا کہ اللہ تیرے مالدار بندوں نے میرے یہاں یہ بھیجا، میں اس کا کیا کروں؟ میں کیسے خوشیوں میں شامل ہوں؟ وہ بیچارہ اداس دل دے کے ہمارے ساتھ عید کی نماز تو پڑھے گا اور جب گھر جائے گا تو کیا ملے گا اس کو؟ رات کا باسی کھانا ملے گا. صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں سے ادا تو ہو جائے گا، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن جو شریعت کی منشا ہے وہ پوری نہیں ہوگی. شریعت کی منشا یہ ہے کہ غریب بھی آپ کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، نماز میں بھی اور کھانے کی صف میں بھی. یہ ہے شریعت کی منشا. کہ میرے بھائیوں
صدقہ فطر نکالیں، ضرور نکالیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں، لیکن صدقہ فطر کے لیے سارے کے سارے گیہوں پہ پیلے پڑے ہیں، یہ کون سی مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی والی بات ہے؟ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن شریعت کی جو منشا ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3,500 ہی پہنچا، 200 روپے کلو والا کھجور کا ہی صدقہ فطر دیں، 100 روپے کلو والا بھی دے سکتے ہیں، 125 روپے کلو والا بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے دل کے اندر طاقت کی بات ہے کہ میرے دل کے اندر کتنی طاقت ہے، کیونکہ آدمی جو خرچ کرتا ہے وہ باہر کی طاقت سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ صاحب سن لیں کان کھول کر، آپ وہ جو خرچ کرتا ہے تو وہ دل کی طاقت سے خرچ کرتا ہے، جتنی دل کے اندر طاقت ہوگی اتنا کھول کے خرچ کرے گا، اور جتنا دل کمزور ہوگا، دولت کا انبار لگے ہوئے ہوں گے نا، تو مرتا بھی نا یہی کہے گا میرا ذرا اکاؤنٹ کی طرح یہ دکھاؤ، ذرا مرتا بھی دولت سے محبت کم نہیں ہوگی۔ اور جب دل میں اللہ کے رسول کی شریعت کی منشا کو پہچان کے زندگی گزرے گی اور دل میں دولت کی محبت نہیں ہوگی، تو پھر شریعت کی منشا کو بھی پہچانے گا اور شریعت کے حکم کو بھی پہچانے گا، پھر اس کے اکارڈنگ عمل بھی کرے گا، اپنا بھی بھلا ہوگا، غریبوں کا بھی بھلا ہوگا، اور شریعت کو چاہیے کیا؟ یہی تو چاہیے۔ اب آخر میں بات یہ رہتی ہے کہ صدقہ فطر نکالنا کب؟ تو بھائی آج سے نکالنا شروع کر دو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس دن صدقہ فطر نکالتے ہیں جس دن عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ بیچارہ غریب عید کی نماز پڑھنے جائے یا عید کی خریداری کرے، کھانے کے پکوان بنوائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، آج، کل، پرسوں، انہی دنوں میں جو ہے صدقہ فطر پہنچا دیا جائے، اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا مال پہنچایا کہاں جائے؟ سب سے پہلا حق ہمارے آپ کے اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ میں حق کی بات کر رہا ہوں، غور سے سن لینا بھائی۔ اگر ہم نے اپنی زکوٰۃ صدقہ فطر کا مال ان مستحقین تک، ان مستحق لوگوں تک نہیں پہنچا جو ہماری رشتہ داری میں آتے ہیں، جو ہماری رشتہ داریوں میں آتے ہیں، اگر ہم نے ان تک نہیں پہنچایا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا کہ ان کو مال دیا تھا، ہمیں نہیں دیا تھا، ہم ان کے رشتہ دار تھے، ہمارے ان کے اوپر حق تھا، انہوں نے ادھر ادھر تو بانٹا اور ہمیں محروم رکھا۔ تو سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ بھائی ان کو نہیں دے سکتے جن سے ہم پیدا ہیں، اور ان کو نہیں دے سکتے جو ہم سے پیدا ہیں۔ ان کو نہیں دے سکتے جو جن سے ہم پیدا ہیں، اور ان کو نہیں دے سکتے جو ہم سے پیدا ہیں۔ باقی سب کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ خالوں کو بھی دے سکتے ہیں، چچا چاچی کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں مانی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی، پردادی، نانا نانی ان کو نہیں دے سکتی، اور اولاد اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی، داد اپنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان کو، نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی یہ جو مسائل ہیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کہنے سننے میں اور سمجھنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ معاف کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ معلوم کرنا ہو تو نماز کے بعد معلوم کرنا، شام کو معلوم کرنے، فون پر معلوم کرنے، اور جو کہا گیا سنا گیا ہے جیسے کہا گیا بھئی ایسے ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا